بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کی تعریف کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ مرکب ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، یعنی اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، تو اسی طرح کے مرکب کو مرکبی توصیفی کہا جاتا ہے۔ اب صفت کیا ہوتی ہے اور موصوف کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفت وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی، صفت یا خصوصیت پائی جائے، تو اس کو اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اور موصوف جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہا جاتا ہے۔ تو جس کی صفت کی جائے اس چیز کو، جس چیز کی صفت کی جائے اس چیز کو اسم موصوف کہا جاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نیک لڑکا، یہاں پر نیک جو ہے یہ صفت ہے اور لڑکا جو ہے یہ موصوف ہے۔ موصوف کی ڈیفینیشن کی روح سے آپ دیکھیں تو لڑکا کی تعریف کی گئی ہے، یعنی صفت کی گئی ہے کہ وہ نیک ہے، تو یہ کون سا مرکب ہوا؟ مرکب توصیفی۔ ٹھنڈا پانی، پانی جو ہے یہ مذکر ہے اور یہاں پر پانی جو ہے یہ موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ نیلا آسماں، آسماں موصوف ہے اور نیلا جو ہے یہ صفت ہے، تو صفت اور موصوف سے مل کر بنا نیلا آسماں۔ تو صفت اور موصوف سے بننے والے مرکب کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنے کا ہے کہ اردو میں صفت موصوف سے پہلے آتا ہے، لیکن عربی اور فارسی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ مثالیں ہیں جی، مرد بیمار، مرد جو ہے یہ موصوف ہے اور بیمار جو ہے یہ صفت ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موصوف پہلے آیا ہے اور صفت جو ہے وہ بعد میں۔ مرد بزرگ، مرد جو ہے یہ موصوف ہے اور بزرگ جو ہے وہ صفت ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، صفت جو ہے وہ بعد میں اور موصوف جو ہے وہ پہلے۔ کتاب فقہ، کتاب جو ہے وہ موصوف ہے اور فقہ جو ہے وہ صفت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اردو میں صفت تو آپ جان چکے ہیں کہ پہلے آتی ہے اور موصوف پیچھے، مگر شعر میں یہ ترتیب جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔